بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں بہت جلدی بیت اللہ کی حاضری اور مناسک حج کی ادائیگی کی سعادت حاصل ہوگی۔ حج کے 5 دن 8 ذی الحجہ یوم الترویہ یہ حج کا پہلا دن ہے۔ 7 اور 8 کی درمیانی رات ہی میں اپنی قیام گاہ سے حج کا احرام باندھ لیں۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھنے کے بعد احرام کے آداب کی پابندی کریں۔ فجر کی نماز حرم میں ادا کر کے مینا کو روانہ ہونا افضل ہے۔ صبح مینا پہنچیں، وہاں مسجد خیف میں یا اپنے خیمے میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں۔ یہاں نمازیں اپنے اپنے وقت پر بغیر جمع کیے قصر پڑھی جائیں گی۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز بھی مینا میں ادا کریں۔ طلوع آفتاب کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اس دوران میں تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہیں۔ عرفات میں مسجد نمرہ میں امام خطبہ حج دے گا اور 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں قصر اکٹھی پڑھی جائیں گی۔ یہاں کثرت سے دعا کریں۔ نماز عصر کے بعد کھڑے ہو کر دعا مانگنا افضل ہے۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ میں مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر وتر 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ اکٹھی پڑھیں۔ یہیں سے 49 کنکریاں جمرات پر مارنے کے لیے چن لیں۔ یہ کنکریاں کہیں سے بھی لی جا سکتی ہیں۔ مینا سے کنکریاں لے کر رمی جمع کنکریاں مارنے میں بھی کچھ حرج نہیں۔ مزدلفہ میں تھوڑا آرام کر لیں۔ 10 ذی الحجہ یوم النحر مزدلفہ میں نماز فجر اول وقت میں ادا کر کے مینا کی طرف واپس لوٹیں۔ ضرورتاً نماز فجر سے پہلے بھی مزدلفہ سے مینا کے لیے روانگی جائز ہے۔ مینا پہنچ کر ظہر سے پہلے جمرہ عقبہ کو جو مکہ مکرمہ سے قریب ہے 7 کنکریاں ماریں۔ اب تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھنا بند کر دیں اور اس کے بجائے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں۔ جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں۔ اس کے بعد حلق کرائیں یا سر منڈوائیں یا قصر کرائیں، بال تراشیں۔ خواتین کے لیے انگلی کی 1 پور کے برابر بال کاٹ لینا کافی ہے۔ آج کی تمام کام رمی، قربانی اور حلق یا قصر ترتیب سے کرنا بہتر ہے، لیکن اگر ترتیب قائم نہ رہ سکے تو کوئی حرج نہیں۔ اب احرام اتار دیں اور کپڑے پہن لیں۔ احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں سوائے بیوی سے مباشرت کے۔ طواف افاضہ کے لیے مکہ جائیں۔ اگر حج تمتع کی نیت کی تھی تو طواف کے بعد سعی بھی کریں۔ اگر حج قران کی نیت کی تھی اور طواف قدوم کے بعد سعی کر چکے تھے تو طواف افاضہ کے بعد سعی کرنے کی ضرورت نہیں۔ طواف افاضہ کرنے کے بعد بیوی سے مباشرت کی پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ طواف افاضہ سے فارغ ہونے کے بعد مینا واپس آ کر رات وہیں گزاریں۔ مینا میں قیام کے دوران میں نمازیں باجماعت مسجد خیف میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خیمے میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ طواف افاضہ کے لیے 10 ذی الحجہ ہی کو مکہ مکرمہ چلے جانا افضل ہے، لیکن چونکہ مینا میں رات گزارنا واجب ہے اور بھیڑ کی وجہ سے رات میں ہی مینا واپس بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے طواف افاضہ کے لیے 11 ذی الحجہ کی صبح بھی جا سکتے ہیں۔ 11 ذی الحجہ یوم تشریق فجر کی نماز مسجد خیف یا خیمے میں ادا کریں۔ اس کے بعد طواف افاضہ طواف زیارت کے لیے مسجد حرم کو روانہ ہوں۔ وہاں خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی سے فارغ ہوں۔ البتہ اس طواف میں رمل اور استباء نہیں ہوگا۔ طواف افاضہ طواف زیارت سے فارغ ہو کر فوراً مینا واپس ہوں۔ مینا پہنچ کر نماز ظہر کے بعد تینوں جمرات کو 7 کنکریاں ماریں۔ پہلے جمرہ صغری کو، پھر جمرہ وسطیٰ کو، پھر جمرہ کبری جمرہ عقبہ کو۔ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں۔ کنکری مارتے وقت مکہ آپ کے دائیں طرف ہوگا اور مسجد خیف بائیں طرف۔
پہلے اور دوسرے جمرہ پر رمی کرنے کے بعد قبلہ رو ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، البتہ جمرہ عقبہ پر رمی کے بعد دعا نہ کریں۔ 12 ذی الحجہ یہ حج کا آخری دن ہے۔ اس دن بھی سحر کے بعد گزشتہ روز کی طرح 7 کنکریاں چھوٹے، درمیانی اور بڑے جمرہ کو ماریں۔ کوئی مجبوری ہو تو کسی دوسرے شخص کو رمی جمار کنکری مارنے کے لیے وکیل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کی طرف سے کنکریاں مار دے۔ یہ بحالت مجبوری ظہر سے پہلے بھی رمی جمع کنکریاں مارنا جائز ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے مکہ مکرمہ واپس چلے جائیں اور طواف وداع کریں۔ اگر آپ 12 ذی الحجہ کو منا سے روانہ نہیں ہوئے اور آفتاب غروب ہو گیا تو رات منا میں ہی گزارنی ہوگی، اور 13 ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد تینوں جمرات پر کنکریاں مارنی ہوگی۔ اب آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ حج پورا ہونے کے بعد جب آپ اپنے ملک واپس جانا چاہیں تو طواف وداع کریں۔ حائضہ عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ جزاک اللہ۔